سب گھر والے خوشخبریوں میں مصروف تھے، تبھی زرمش ان سب سے نظریں بچا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا وجود تھکن سے چور تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آریان کا خیال ذہن کے پردے پر لہرایا تو چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا پھولا ہوا اداس منہ یاد کر کے زرمش کو ہنسی آ رہی تھی، اور اس کے کچھ روز پہلے ہوئی شادی تھی اور اپنے شوہر کی رضامندی اور مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے گھر پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ جب وہ اپنے مائکے آ رہی تھی تو آریان اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ اب یقیناً بستر پر لیٹے مجھے یاد کر رہی ہوں گی، یہ سوچ کر زرمش کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ آریان کی شدتوں کا زرمش کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اس سے بہت شدید محبت کرتا ہے۔ آریان کو سوچتے ہوئے زرمش نے منہ دھویا، وزنی کامدار جوڑا اتار کر آرام دہ اور کھلا لباس پہنا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی آریان کی عادت ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کو آریان کے ساتھ گزرا وقت یاد آنے لگا، اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش نصیب بھی ہو سکتی ہیں۔ اسے یاد آیا کتنی محبت سے آریان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کی نازک مرمری سی انگلی میں انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی، اور اس کے نازک سراپے کی تعریف کرتے ہوئے آریان نے اپنی بے تحاشا محبت اور شدت کا اظہار کیا تھا۔ اس رات وہ ہولے ہولے زرمش کو اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے اسے بتانے لگا، تمہیں معلوم ہے زرمش، تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ جس دن میں نے تمہیں دیکھا میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہارا نازک سا وجود، تمہاری معصومیت سا میری آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی تمہاری سوچ سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میرے حواسوں پر بری طرح چھا چکی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے شادی کا فیصلہ جلدی نہ کیا تو اتنا حسین چہرہ کوئی اور لے جائے گا، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہارے گھر والوں پر دباؤ ڈالا اور چند دنوں میں رخصتی کی بات کی۔ مجھے پتہ ہے اتنی اچانک شادی سے تمہیں پریشان کیا، تبھی تم نے وہ حرکت کی جو میں تمہاری قربت کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ اس حرکت نے مجھے پریشان کر دیا، عجیب طرح کے وہم اور وسوسے کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ میں اب بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اس رات کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور آج کی رات یاد رکھو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی محبت سے تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم گزری رات کو کبھی یاد نہ کرو۔ تمہیں یاد رہے تو بس میری بے تحاشا محبت۔ اور پھر واقعی آریان نے اپنا کہا ثابت کیا۔ اسے زرمش کو اتنی محبت دی کہ وہ صرف 3 ہی دن میں رہی آریان کی عادی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک بھی وہ اس رات کو نہیں بھولی تھی۔ وہ خیال آتے ہی زرمش جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس رات آریان نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اور اس کے دل و دماغ پر بری طرح خوف سوار تھا۔ بسمہ آپی نے زرمش کو آریان کے حوالے سے بہت ڈرایا تھا۔ انہوں نے اتنی خوفناک باتیں کی تھی کہ زرمش اپنی شادی کو لے کر شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ کسی صورت بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی، مگر شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ رخصتی تو اسے ہر حال میں کرنی تھی۔ اس نے ہر طرح کی ترکیب سوچی، مگر ساری پلاننگ ناکام ہو گئی، اور آریان اپنے مقررہ وقت پر بارات کے ساتھ زرمش کو رخصت کرانے پہنچ چکا تھا۔ اپنے سسرال پہنچ کر زرمش پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی، اور راستہ اسے مل ہی گیا۔ زرمش کے سسرال والے زرمش کو رخصت کروا کر سیدھا گاؤں لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا تقریباً خاندان وہیں پر آباد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دن کی روشنی میں زرمش کی رخصتی کروائی، تاکہ اپنے شہر والے گھر میں کچھ دیر آرام کر کے پھر گاؤں کے لیے روانہ ہوں۔ اپنے سسرالی رشتہ داروں میں زرمش کو ندا نظر آئی، جو اس کی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ زرمش کو اچانک سے اسے آئیڈیا آیا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر عمل کر ڈالا۔ جب اس کے سسرال والے کھانا کھا کر آرام کر رہے تھے، اسی وقت زرمش نے جلدی سے اپنا بھاری کامدار لہنگا اتار کر سادہ سوٹ پہنا اور ندا کے پیچھے بھاگی۔ ندا رکو، تم ہاسٹل جا رہی ہو نا؟ میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اس کی پکار پر ندا پلٹی اور حیرت سے زرمش کو دیکھنے لگی۔ بھابھی آپ کیوں جائیں گی؟ آپ کی ابھی رخصتی ہوئی
और अब आपको गांव रवाना होना है। सब क्या सोचेंगे? आर्यन भाई ने आपको इजाज़त दे दी? निदा के अचानक सवाल पर ज़रमिश गड़बड़ा गई। फिर भी संभल कर बोली, हाँ, आर्यन को पता है मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है। निदा और रुखसती के उससे पहले ही ये बात तय हुई थी कि मेरी पढ़ाई में रुकावट नहीं होगी, और अभी उनकी इजाज़त से मैं आई हूँ। बस उन्होंने ये कहा कि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। मेरे जाने के बाद वो खुद ही सारी सिचुएशन संभाल लेंगे। अब तुम जल्दी चलो, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ज़रमिश ने बर वक्त जहानत इस्तेमाल करते हुए बात संभाली और अपनी अफरा तफरी मचाई। निदा के बिना सवाल किए जल्दी से उसे लेकर टैक्सी में सवार होगी। इस पर ज़रमिश ने सुकून का सांस लिया। वो फिलहाल आर्यन से दूर हो चुकी थी, मगर कब तक? उसकी बीवी थी और आर्यन से बच नहीं सकती थी। ज़रमिश बहुत परेशान थी और उस सारे वक़्त में उसने एक बार भी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर कोई खुशकुन ख्याल नहीं पाला था। वो तो बस सहमी हुई थी। हासिल पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अल्लाह से दुआएं करने लगी कि किसी तरह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाए। वक़्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल में धड़कन तेज़ हो रही थी। आर्यन को उसकी गुमशुदगी का इल्म हो चुका होगा और गुस्से से पागल हो रहा होगा। निदा ने भी उसे बता दिया होगा कि मैं हॉस्टल में हूँ। अगर वो हॉस्टल मुझे लेने पहुँच गया तो? खौफ से ज़रमिश का वजूद लरज़ उठा। सारे मेहमान खाना खा रहे थे और उस वक्त आर्यन अपने कमरे में ज़रमिश को एक नज़र देखने के लिए आया, मगर ज़रमिश वहाँ नहीं थी और उसका लहंगा ड्रेसिंग रूम में पड़ा हुआ था। उसका माथा टनका और गुस्से से लब पींचा कमरे से निकला और वह मेहमानों के सामने बदमज़गी नहीं चाहता था, लिहाजा खामोशी से पूरे घर की तलाशी ली, मगर ज़रमिश का कोई अता पता नहीं था। आर्यन गुस्से से पेचोताप खाते हुए बैरूनी दरवाजे पर बैठे चौकीदार पास पहुंचा और बोला, हान बाबा, आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है? जी साहब, एक नहीं दो लड़कियाँ थीं। एक आपकी रिश्तेदार निदा बाजी जो अक्सर यहाँ आती रहती हैं, और दूसरी भी कोई लड़की थी, उसको मैंने पहली बार देखा है, चौकीदार ने बताया। तो आर्यन ने पुरजोर हंकार भरा और आर्यन समझ चुका था कि निदा के साथ जाने वाली वो नई लड़की ज़रमिश है। उसे निदा पर बहुत गुस्सा आया। आर्यन मोबाइल निकाल कर निदा का नंबर मिलाने लगा, मगर फिर ख्याल आया कि अपनी बीवी के बारे में वो निदा से बात करेगा तो उसी की बेइज्जती है, उसे डायरेक्ट ज़रमिश तक पहुंचना चाहिए। आर्यन ने अपने मोबाइल पर ज़रमिश की लोकेशन ट्रेस की तो उसे मालूम हुआ कि हासिल में थी। अब तुम्हारी है नहीं ज़रमिश, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने मेरे इंसल्ट की है और जिसका तुम्हें अजाला भुगतना पड़ेगा। फिर अपनी माँ के पास गया ताकि झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उसे ज़रमिश की तरफ से मुतमईन कर सके, और मैं ऐसा करें कि आप और सब रिश्तेदार चले जाना। मैं ज़रमिश को लेकर कल सुबह रवाना हूँगा। दरअसल उसकी ज़रूरी क्लास थी और मैंने उसके वालिदैन से वादा किया था कि उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनूँगा, इसलिए अभी मैंने उसे यूनिवर्सिटी भेजा है। वापसी उसको शायद शाम हो जाए और फिर फ़ौरन सफ़र करेगी तो थकन से तो बीमार पड़ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सफ़र करेंगे, वो थकावट का शिकार ना हो। वैसे भी हमारा गांव बहुत दूर है। ज़रमिश पहली बार इतना लंबा सफ़र करेगी। आर्यन अपनी माँ के चेहरे की जानिब देखते हुए देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर वाज़ेह थी। गुस्से में तो आर्यन भी था और दिल में ज़रमिश की अकल ठिकाने लगाने का सोच रहा था। ये क्या बेवकूफ़ी है तुमने? आर्यन माना कि उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मगर एक दिन की क्लास अगर मिस हो जाती तो कोई क़यामत ना आ जाती। तुम्हें पता भी है हमारे ख़ानदान वालों का बात का बतंगड़ बना लेते हैं। तुम उसे आराम से समझाते तो वो समझ आती। आजकल के बच्चों के दिमाग पता नहीं कहाँ जा पहुँचे हैं। ज़रा जो ख़ानदान और रस्म रवायत का एहसास करें। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं संभालूंगी। आर्यन को डांटकर उन्होंने जाने का इशारा दिया तो उनका शुक्रिया अदा करके वो अपने कमरे में आ गया और टहलने लगा। गुस्से और शर्मिंदगी से आर्यन का बुरा हाल था। उसकी माँ ने सब ख़ानदान वालों को ये कहकर मुतमिन किया कि हम लोग रवाना होते हैं, दूल्हा दुल्हन तो कल ही आएंगे। दरअसल मेरी बहू बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उसको बुखार हो रहा है। मैंने आर्यन से कहा कि आज की रात यहीं रुक जाओ, फिर सुबह आ जाना। पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं, अगर वो सफ़र करेगी तो मज़ीद बीमार पड़ जाएगी, और दुल्हन ही बीमार हो तो शादी का क्या फ़ायदा। उनकी बातों से सब हैरान तो हुए, मगर दुल्हन की बीमारी का सुनकर खामोश हो गए। उनके रवाना होते ही आर्यन पहली फुर्सत हॉस्टल पहुंचा और सीधा ज़रमिश के कमरे में जा पहुंचा। उसे अपने सामने देखकर ज़रमिश का रंग फक हो गया। वो तो समझ रही थी कि आज के दिन वो आर्यन से अपनी जान छुड़ा चुकी है, मगर उसकी हम ख्याली थी। क्या सोचकर तुमने ये घटिया हरकत की? ज़रा बताना पसंद करोगी मुझे?
مجھے تو معلوم تھا کہ تم شادی کے لیے تیار نہیں، مگر مجھ سے بچنے کے لیے اس حد تک چلی جاؤ گی یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے، کم سے کم آج کے دن ایسا نہ کرتی، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ بول کر آریان نے زرمش کو بازو سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی آندھی طوفان کی طرح بھگاتا گھر پہنچا اور پھر زرمش کے نازک وجود کو بازو میں اٹھا کر کمرے تک لے گیا اور سارے وقت میں زرمش خوف سے بس کانپتی رہی۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی تھی، بولنے کی بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا بہت دردناک انجام ہوگا، یہ شخص اس پر بہت ظلم ڈھائے گا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر آریان بولا، پہلے تو میں محبت سے تمہیں آرام کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے تو مجھے بہت غصہ دلایا ہے۔ اب میں تم سے ایک ایک بات کا حساب لوں گا۔ زرمش اب تم تیار ہو جاؤ، جب تک تمہارے منہ سے آئی لو یو نہیں نکلتا اور تم مجھے یہ نہیں کہہ دیتی کہ میں صرف اور صرف تمہاری ہوں، میں نہیں رکوں گا اور نہ ہی تم پر ترس کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آریان نے کمرے کی لائٹ آف کی اور بنا روکے ہی زرمش پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس نے اپنا کہا سچ ثابت کیا، وہ بالکل بھی زرمش پر ترس نہیں کھا رہا تھا اور زرمش کی منت سماجت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اس کے نازک سے وجود کو بے پناہ شدتوں سے مسلسل روند رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرمش خود اسے روکے اور اسے اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر زرمش صرف اپنے بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور خود کو آریان کی قربت سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ آریان نے آج قسم کھا رکھی تھی کہ اس کے اوپر ساری شدتیں لٹا کر ہی رکے گا، کیونکہ جب تک وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی آریان نہیں رکے گا۔ اس سے آریان کو مزید طیش آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اپنے بچاؤ کرنے کی کوشش میں آریان سے منت سماجت کرتے ہوئے زرمش روتی رہی، مگر پھر اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور خود کو آریان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تبھی اس کی مسلسل خاموشی پر آریان کے دل میں کھٹکا ہوا۔ اسے کمرے کی لائٹ آن کی تو دیکھا زرمش بے سدھ ہو چکی تھی اور اس کا وجود ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ اس نے بے جان پڑا دیکھ کر آریان کے ہوش اڑے تھے۔ آریان بہت نازک سی تھی اور آریان کچھ زیادہ ہی اپنی شدتیں اس پر لٹا چکا تھا۔ زرمش تم ٹھیک تو ہو نا؟ پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ آریان کو اپنی بے وقوفی کی شدت کا احساس ہوا۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے اس نے جلدی سے زرمش کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کا چیک اپ کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر نے جن ملامتی نظروں سے آریان کو دیکھا تو آریان شرم سے زمین پر گڑ چکا تھا۔ اسے بھی احساس ہو چکا تھا، ضد اور غصے کی آگ میں جل کر وہ زرمش کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا چکا تھا اور اس کی بیوی تھی اور اس کی محبت۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ نرمی سے اور محبت سے زرمش کو اپنی طرف قائل کرتا، نہ کہ وہ زور و زبردستی سے۔ سچ کہتے ہیں غصہ عقل کو کھاتا ہے، یہی حال آریان کا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری زرمش، میں نے تمہیں بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا، اس طرح تو تم مجھ سے اور بھی پسند ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، آئندہ تمہیں دکھ نہیں دوں گا، تمہاری غلطیوں کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دوں گا۔ زرمش کے بے جان پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے آریان نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا اور آنے والے وقت میں اس کے ساتھ بہت نرمی سے چلنے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب زرمش کی آنکھ کھلی تو اس نے آریان کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، جو بہت محبت سے زرمش کا ہاتھ تھپتھپا رہا تھا۔ آریان کو دیکھ کر زرمش کی آنکھیں بھیگی، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر آریان بے چین ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ پلیز رو مت، میں شرمندہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم بنا بتائے ہاسٹل چلی گئی اور مجھے بہت شرمندگی تھی، سب خاندان والے موجود تھے۔ اگر کوئی بھی جان لیتا کہ تم گھر پر نہیں ہو تو بہت سبکی اٹھانی پڑتی، اسی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس شخص پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا جو حال میں کر چکا تھا، اور اس کے بعد اسے کچھ بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ زرمش کی ٹرپ ختم ہونے کے بعد زرمش کو گھر لایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اور پھر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس نے راستے میں زرمش کو سکون آور دوا دے دی تاکہ وہ سارے راستے سوئی رہے اور اس کی نکاہت اور کمزوری کچھ کم ہو۔ ایک ہی رات میں اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آریان کو بے تحاشا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں پہنچنے تک زرمش کی نیند پوری ہو چکی تھی اور وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس کو نڈال دے کر سب کو یہی لگا کہ بخار کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو رہا ہے اور کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کی ساس نے اسے کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ آرام کر لے۔ سارا وقت آریان اس کے پاس رہا تھا۔ ایک تو وہ اس کا خود خیال رکھنا چاہتا تھا اور دوسرا اس کے دل میں
یہ خوف یہ تھا کہ زرمش پھر سے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ زرمش کے دل میں سے سارا خوف نکال چکا تھا۔ اب وہ خوش تھی اور آریان کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ تب پہلی بار زرمش نے آریان کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا، بے پناہ حسین، صاف رنگ اٹھی مغرور ناک، جھیل جیسی گہری آنکھیں، اور یہ اونچا چوڑا مرد ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا اور کسی بھی لڑکی کی نیندیں چرانے کا مکمل اختیار رکھتا تھا۔ حسین مرد ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی تھا۔ تب زرمش کو احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش نصیب تھی، اسے ایسا مرد مل گیا تھا جو اس جیسی عام لڑکیوں کی نصیب میں بہت کم ہی آیا کرتے تھے۔ وہ عام گھرانے کی لڑکی تھی، اور ایسے گھرانے میں یا تو پیسے والے یا صرف خوبصورت مردوں کے رشتے آتے ہیں، مگر زرمش کو ایک سب مل گیا تھا۔ اس کا شوہر امیر بھی تھا، حسین بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر زرمش سے بہت محبت کرتا تھا۔ چند دنوں میں زرمش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آریان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ زرمش بہت خوش تھی، اس نے جان لیا کہ بسمہ آپی نے آریان کے حوالے سے جو بھی باتیں کی تھی وہ ساری غلط تھی۔ آریان ایسا نہیں تھا، وہ واقعی زرمش سے محبت کرتا تھا، تو پھر بسمہ آپی نے وہ سب کیوں کہا؟ یہ بات زرمش کی سمجھ میں نہیں آئی۔ شاید وہ بھی میری طرح آریان کے جذباتی پن سے یہی سمجھی ہوں گی، تبھی وہ باتیں کی، ورنہ تو ان کو میری بہت فکر ہوتی ہے۔ اپنے دل میں سوچتے ہوئے زرمش بسمہ آپی کی طرف داری، اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اسی وقت اس کی کزن کرن کمرے میں آئی۔ دلہن صاحبہ، اپنے گھر جا کر یہ نیندیں پوری کر لینا پلیز، ابھی تو تم ہمارے ساتھ چلو، تھوڑا ہلا گلا کرتے ہیں، اب تو تم عید کے چاند ہی بن جاؤ گی ہمارے لیے، کبھی کبھار ہی تمہارا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزاریں، اور تم ہو کہ یہاں اپنی نیندیں پوری کرنے کے چکر میں ہو۔ کوئی بات نہیں، کچھ دن ہیں، برداشت کر لو، اور اس کے بعد تمہارا وہ محترم بھی تمہیں نیند پوری کرنے دیں گے۔ کرن نے اسے چھیڑتے ہوئے اسے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر زرمش اس وقت بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس کی کسی بات کا بھی جواب دے پاتی۔ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھول کر کرن کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ آنکھیں بند کرتا دیکھ کر جلدی سے کرن بولی، پلیز اٹھو نا، اور تم اس کمرے میں کیوں سو رہی ہو؟ یہاں تو کرن ادھر آؤ، میری بات سنو غور سے، فوراً سب گھر والوں کے لیے چائے بناؤ۔ بسمہ آپی کی پکار پر کرن کی بات ادھوری رہ گئی، اور وہ زرمش کو وہی سوتا چھوڑ کر جلدی سے کچن کی طرف دوڑ پڑی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ذرا بھی دیر ہوئی تو سب بڑوں نے شور مچا دینا ہے، اور پھر کرن کی خیر نہیں۔ اس کے جاتے ہی زرمش بھی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جا چکی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جمیل بسمہ آپی کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے جمیل کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ بیڈ پر پڑی عورت اس کی بیوی ہے یا کوئی اور۔ وہ زرمش کو بسمہ سمجھے، اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور اس کی مضبوط گرفت سے زرمش کو کسمسا کر پھر سے نیند میں غرق ہو گئی۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس وقت وہ اپنے والدین کی گھر ہے، اور اس نے سمجھا کہ آریان اس کے پاس آ کر سویا ہے، اور یہی غلط فہمی بسمہ آپی کے شوہر جمیل کو بھی ہوئی تھی، اور وہ ایک دن پہلے کے یہاں پر رکے ہوئے تھے، اور زرمش کی بڑی بہن کو اللہ نے شادی کے 4 سال بعد بیٹے کی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ زرمش کے والدین بہت شوق سے اپنے نواسے کا عقیقہ اپنے گھر کرنے کا سوچا تھا۔ چونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے فنکشن کے سارے انتظامات دیکھنے کے لیے بسمہ آپی اور ان کے شوہر جمیل بھائی ایک روز پہلے آ گئے تھے۔ انہیں سونے کے لیے زرمش کا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جمیل بھائی کو لگا کہ ان کی بیوی بسمہ سو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زرمش کے مزید قریب ہوتے، اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ بسمہ آپی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی، اور سامنے بیڈ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ان کے چیخنے سے زرمش بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ جمیل بھائی پہلے سے بخلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اپنے پاس جمیل بھائی کو بیٹھا دیکھ کر زرمش کی ہوش اڑے، اور اسے احساس ہوا کہ اسے سینے سے لگانے والا اس کا شوہر آریان نہیں بلکہ بسمہ آپی کے شوہر جمیل تھا۔ بسمہ کا شور شرابہ سن کر سب گھر والے وہاں جمع ہو گئے، اور زرمش کا حلیہ اور بیڈ کے پاس جمیل کو دیکھ کر سب لمحے کے لیے سمجھ چکے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ذلت اور شرمندگی سے زرمش کی زبان تالو سے لگ چکی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال جمیل بھائی کا بھی تھا۔ اپنے ہی بخلاہٹ میں وہ ایک بار پھر صفائی نہیں دے سکے، اور پھر بسمہ آپی کو کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے سب وہاں آتے ہی وویلا مچانا شروع کر دیا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھے دھوکہ دینے کا سوچا؟
جمیل، اور وہ بھی میری اپنی کزن کے ساتھ؟ تمہیں شرم بھی نہیں آئی ہمارے گھر میں ہی ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ اور تم زرمش کو کچھ دن پہلے تمہاری شادی ہوئی اور اتنے امیر اور عالیشان مرد کا ساتھ پا کر بھی تمہاری ہوس پوری نہیں ہوئی، اور جو تم نے میرے شوہر کو پھنسانا شروع کر دیا۔ خدا نے تمہیں حسن اس لیے تو نہیں دیا کہ دوسری عورتوں کے گھر اجارتی پھرو۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ چھوٹی بہنوں کی طرح تمہیں پیار کیا، اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ اس لیے آئی تھی تم یہاں؟ بتاؤ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ چکر؟ سن لیں آپ سب لوگ، میں ان دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بسمہ آپ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سب اس کی چیخ و پکار سن کر اور بھی اس کی باتوں سے حیران ہو رہے تھے۔ پلیز بسمہ، تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے اور کوئی چکر نہیں چل رہا ہم دونوں کے درمیان۔ زرمش میری چھوٹی بہن ہے، تم کیوں میری بے عزتی کرنے پر تلی ہو؟ لائٹ بند تھی، مجھے یہی لگا کہ تم سو رہی ہو، اس لیے میں بھی آ کر سو گیا۔ میں تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زرمش یہاں سو جائے گی، اور یقیناً اس کو بھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا یہ کمرہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنا کمرہ سمجھ کر سو گئی۔ پلیز آپ سب لوگ میرا یقین کریں، میرا نہیں تو اپنی بہن کے بیٹی کے یقین کر لیں۔ جب اس نے شادی سے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو اب ایسا کیوں کرے گی؟ جمیل بھائی نے سب کو صفائی دینے کی کوشش کی تھی، مگر سب کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ زرمش اور جمیل دونوں اس فطرت کے نہیں تھے، مگر بسمہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی تیار نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ شرمندہ ٹھہرا تھا، سب کی چپ زرمش کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ وہ سب اسے غلط سمجھ رہے تھے اور سب اسے بد کردار سمجھ رہے تھے۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ اس نے بھی روتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور سسکتے لہجے میں بس اتنا کہہ پائی تھی کہ اماں میں ایسی نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ تبھی اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آریان پر پڑی تھی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے اور وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ آریان کی اچانک آمد نے زرمش کو شدید خوف زدہ کر دیا تھا۔ آریان بھی بہت حیرت اور ناسمجھی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر جب بیڈ کے پاس کھڑے جمیل کو دیکھا تو اسے تھوڑی دور ڈھیلے بے ترتیب لباس میں ملبوس زرمش کو کھڑے پایا تو اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی، اور پھر سامنے بیٹھی زمین پر بیٹھی زلمہ ابھی تک آہو بکا کر رہی تھی، اول پول بول رہی تھی، اور ان سب لمحوں نے آریان کو سمجھا دیا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے زرمش کو دیکھتا رہا۔ تو کیا یہ وجہ تھی آریان سے دور بھاگنے کی؟ اس لیے وہ آریان کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنے کزن کے شوہر میں دلچسپی تھی۔ تو یہ تھا وہ شخص جس کے لیے زرمش آریان جیسے شخص کو ٹھکرانا چاہتی تھی۔ آریان دل ہی دل میں بدگمانی پا رہا تھا۔ آریان غصے میں پاگل ہونے کے قریب تھا اور اسے وہاں دیکھ کر سب بوکھلا گئے تھے۔ زرمش کے والدین آریان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ کسی بھی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دے، مگر کسی کے بولنے سے پہلے ہی بسمہ آپی بولی، ارے آؤ آریان خانزادہ، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی بیوی کے کارنامے ملاحظہ کرو۔ تم جیسے شخص کو پا کر اس کو سکون نہیں ملا۔ شادی کے بعد بھی میرے شوہر کو بہکانے چلی آئی، پوری دنیا چھوڑ کر اسے صرف اور صرف میرا مرد ملا تھا اپنے ناپاک ارادوں کے لیے۔ ہائے اللہ، میں تو جینے کے قابل بھی نہیں رہی۔ آریان اس کی باتیں سن کر ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ آریان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی کی قدر اس کے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ اس قدر پاگل ہو چکی تھی، یہ سب دیکھنے کے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اور تم جمیل، کتنی عزت کرتی ہوں میں تمہاری، اور یہ صلہ دیا تم نے مجھے، اتنی ہی بھاتی تھی تمہیں زرمش تو اسی سے شادی کر لیتے میرے ساتھ۔ میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ میری زندگی کیوں؟ مجھے کچھ لوگوں نے تمہاری یہ کزن زرمش بد کردار ہے، مگر میں نے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اس کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرنے دی، مگر آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا۔ لے جاؤ اپنی بیوی کو یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کرن اس کے شوہر سے ایک دم بول چکی تھی۔ زرمش خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان میری بات سنیں، میں بس خاموش، ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا۔ آج تمہارا اصلی روپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب چلو میرے ساتھ۔ آپ لوگ انکل آنٹی اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس بد کردار کو طلاق نہ دوں تو اس کے گھر بسا رہے، تو آج کے بعد اپنی بیٹی کو ملنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور نہ ہی کبھی آپ لوگوں کے گھر آئے گی یہ۔ کبھی بھول کر بھی آپ لوگ اسے ملنے آئیں یا پھر اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر میں سارے لحاظ اور مروت بھول جاؤں گا۔ میں ابھی بھی نکاح میں کیے عہد کی پاسداری کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے مجبور مت کریں۔
میں اپنے عہد سے مکر جاؤں اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں۔ یہ کہہ کر آریان زرمش کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور جا کر گاڑی میں پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب اتنی اچانک اور جلدی ہوا تھا کہ کوئی بھی آریان کو روک کر سمجھ نہیں پایا تھا کہ زرمش کے ماں باپ اس کی فکر ہو رہی تھی اور انہوں نے بسمہ کو ملامتی نظروں سے دیکھا تھا، مگر اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جمیل پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ زرمش کی روح پناہ ہو چکی تھی اور آریان کا غصہ اور غضب دیکھ کر اس کی جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر آریان نے زرمش کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ تو تھی تمہاری اوقات اور یہ تھی تمہاری اصلیت۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم مجھ سے گھبرا رہی ہو، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی بد کردار لڑکی ہو۔ انجانے میں نے بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ دیکھنے میں تو بہت بھولی اور معصوم ہو، مگر اصل میں تمہارا کردار انتہائی گرا ہوا ہے۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تمہاری بسمہ آپی کا شوہر اور تم اس پر دوڑے ڈال رہی ہو۔ بتاؤ مجھے، کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری عزت روند ڈالی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم کیسے کسی اور مرد کے ساتھ؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زرمش، اس کی بات سن کر میں تمہارا خون کر دوں گا۔ میں نے تم سے میری محبت کا ناجائز فائدہ تم نے اٹھایا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری عزت نیلام کرتی پھرو گی اور مجھے کانوں کار خبر نہیں ہوگی؟ میں تم پر فدا رہوں گا اور یہی نہ تمہاری بھول ہے۔ زرمش، دیکھو کیسے